آگے ایک عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو. کہتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. اللہ، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی فرشتے اٹھائے. اچھا بتاؤ، سمجھو یہ عرش ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 4 فرشتے. ابھی قیامت میں جب آئیں گے تو عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں. ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. تمام ملائکہ میں سب سے زیادہ طاقتور، اس لیے کہ سب سے وسیع مخلوق عرش کو اٹھائے ہوئے. عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے. اتنی بڑی مخلوق کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں، ان کی طاقت کا کیا کہنا ہے؟ وہ طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کتنے قوی ہیں، کتنے طاقتور ہیں، کتنے پاورفل ہیں وہ. ایک، عرش کو اٹھانے والے فرشتے انتہائی طاقتور. دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نور ہے، گویا کہ یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ مصدر نور سے سب سے زیادہ قریب ہیں. اور اللہ عرش پر مستوی ہے، گویا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ ہاں، یہ فضیلت ہے ان کی. عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور. اللہ نور ہے، مصدر نور سے سب سے زیادہ قریب یہ ہیں. اور اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب یہی فرشتے ہیں. جی بتائیے، اتنی فضیلتیں ہیں ان فرشتوں کی، یہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھو، اور کچھ ارد گرد بھی ہیں عرش کے، جو اٹھائے ہوئے نہیں مگر ارد گرد ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اچھا، بحمد ربہم، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. 2، ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. نکتہ یہ ہے، تسبیح پہلے ہے، تحمید پہلے ہے. تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، یہ تسبیح. تحمید کا مطلب الحمدللہ، الحمدللہ، یہ ہے تحمید. تو یہ تسبیح کرتے ہیں اور تحمید کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان بعد میں کیوں لایا گیا؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان اکبر شیء یزید الایمان هو التسبیح. سب سے زیادہ ایمان کو بڑھانے والی چیز تسبیح ہے اور تحمید ہے. آدمی جتنا اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اللہ کی تحمید بیان کرے گا، ایمان میں اتنی زیادہ زیادتی پیدا ہوگی. پتہ چلا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اور ایمان کو سب سے زیادہ بڑھانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تسبیح اور تحمید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تحمید اور تسبیح بہت پسند ہے. اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اس پر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، آسانی سے آدمی ان کا تلفظ کر سکتا ہے، پروننسیشن کر سکتا ہے. لیکن زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں. ترازو میں جو اللہ قائم کرے گا اس میں سب سے زیادہ بھاری یہ 2 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. گویا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہی چیزیں ہیں جو ایمان کو سب سے زیادہ بڑھاتی ہیں. تو مفسر نے صحیح کہا کہ تسبیح اور تحمید کا تذکرہ پہلے، ایمان بعد میں ہے. یعنی یہ تسبیح اور تحمید ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کو بڑھاتی ہیں. سب سے زیادہ ایمان کو بڑھانے والی چیز تسبیح اور تحمید ہے. تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ مغفرت طلب کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں نا. ہاں، وہ تو بخشے بخشائے. کن کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں؟ للذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لائے. ہم لوگوں کے لیے. اب بتائیے، اتنی بلندی پر ہیں وہ، ہم سے دیکھیں ان کا گہرا تعلق ہے. یعنی فرشتوں کا بھی ہم سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک نوری مخلوق تعلق رکھ رہی ہے خاکی مخلوق سے. اور خاکی مخلوق کون؟
جو ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب ہمارا اور ان فرشتوں کا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اس لیے کہ بتایا گیا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، ان کے پاس بھی ایمان ہے اور ہمارے پاس بھی ایمان ہے. لہذا ہمارا اور ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. کوئی پوچھے کہ فرشتوں اور ایمان والوں کے درمیان کون سا رشتہ ہے جو جوڑتا ہے دونوں کو؟ یہ رشتہ داری ہے ہماری، ایمان کی رشتہ داری ہے. اتنی عظیم مخلوق سے، اتنی طاقتور مخلوق سے وہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ جتنے لوگ ایمان تیرے اوپر لائے سب کو بخش دے. یہ دیکھیں. اچھا پھر دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو فاغفر، میرے رب بخش دے، للذین تابوا، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. ہاں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اے ہمارے رب ان کو بخش دے. تو یہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، انہیں ہماری فکر ہے. بتائیے، جبکہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. جاننا چاہیے فرشتوں کے بارے میں. ایمان بالملائکہ یہ ایمانیات میں سے، اگر فرشتوں کا انکار کرتے کافر ہو جاتا ہو. ہاں فرشتے موجود ہیں اور ہمارا ان سے یہ تعلق ہے، ایمانیات کا رشتہ ہے. تو ان کو بخش دے جو توبہ کر لے. جی گناہ کر لے مگر توبہ کر لے. توبہ کرنے کے بعد واتبعوا سبیلک، تیرے راستے پر چلے جو تیرے رسول نے بتایا. یہ توبہ کرنے کے بعد واتبعوا سبیلک کیوں کہا گیا؟ تیرے راستے کی اتباع کرے. پتہ یہ چلا توبہ کی سچائی پر، صدق توبہ کے اوپر دلیل یہ ہے کہ وہ رسول کے راستے پر چل رہا ہے. اگر رسول کے راستے پر چل رہا ہے تو سمجھو اس نے سچی توبہ کی ہے. لیکن توبہ 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 ایسے کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، ایسی توبہ نہیں ہوتی. یہ مذاق ہے توبہ کے ساتھ. جی اور دعا کرتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، اے ہمارے رب تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اچھا، اور ہمارے لیے نہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں وہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم. ان کے جو نیک آبا و اجداد ہیں، باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہماری دادا کے لیے دعا کرتے ہیں، وازواجہم ان کے شوہروں کے لیے دعا کرتے ہیں، وذریاتہم بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ان سب کو جنت میں داخل کرتے ہیں جو نیک ہیں. ومن صلح جو صالح ہے، نیک ہے. انک انت العزیز الحکیم. کوئی پوچھے کہ واٹ از رحمہ، رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہاں رحمت کی تعریف، اتنی بہترین تعریف رحمت کی جو قرآن حکیم نے کی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی. واٹ از رحمہ؟ کہتے اللہ میرے اوپر رحم کر. کیا مطلب ہے رحم کر؟ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر. ما معنی الرحمہ؟ رحمت. قرآن حکیم نے رحمت کی تعریف کی ہے اور فرشتوں کی زبان سے. کیا؟ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ. اس دن، قیامت کے دن، جس کو تو برائیوں سے بچا لے تو تو نے اس کے اوپر رحم کیا. تو رحمت کی تعریف کیا ہوئی؟ ان الرحمہ اللہ یصلک سوء یوم القیامہ. هذه الرحمہ. کیا؟ کہ رحمت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں رحمت. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت وہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو کوئی گزند، کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ الرحمہ. اس لیے کہا اور جس کو تو برائیوں سے اس دن بچا لے، یعنی برائیاں اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے. فقد رحمتا، تو نے اس پر رحم کیا. یہ ہے رحمت کی تعریف. بڑی لاجواب تعریف ہے.